الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ رعد شروع کی ہے اور آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا ہوگا کہ ایک پہلے تو قرآن کا نازل ہونا ایک امر حق ہے۔ بڑا آسان ہے اس بات کو سمجھنا۔ اللہ رب العالمین خود حق ہیں اور جو ان کا کلام ہے، جو ان کی نشانیاں ہیں، چاہے قرآن میں ریٹن حالت میں یا کائنات میں آفاق اور انفس کی نشانیاں، وہ برحق ہیں۔ وہ اس رب کا اچھی طرح ہر سوچنے سمجھنے والے آدمی کو ٹھیک پتہ دیتی ہے۔ آیت 2 تا 4 میں ان تمام کائنات کی نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، آسمان کی، زمین کی، جس سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ رب کتنا زبردست ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ کرتا حق ہے۔ اچھا، اب ذرا آیت 5 کا کیا تعلق ہے پچھلی آیت سے؟ میں پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ سوال ان کا انتہائی حیران کن ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ کیا جواب ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشان۔ اجمل صاحب، آپ کا فون کھلا ہوا ہے اور سارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ قمر جہاں صاحبہ، آپ بھی بند کریں اپنا فون۔ جی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تعجب، اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے تو کس بات پہ سب سے زیادہ تعجب ہے؟ فعجب قولہم، ان کا قول، ان کی یہ بات کتنی عجیب ہے۔ اذا كنا ترابا وانا لفی خلق، اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، تو کیا جب ہم مر جائیں گے تو جب مٹی مر کے مٹی ہو جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بات بڑی تعجب خیز ہے۔ کیوں تعجب خیز ہے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ جب پہلے انسان کو دفعہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو دوبارہ تو پیدا کرنا آسان کام ہے۔ بھائی، جو آپ نے 2 سے 4 آیتیں پڑھی ہیں، وہ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ 2 3 4 آیتیں جو میں نے آپ کو سامنے کھول کے بتائی ہیں، دیکھیں نا، تو پورا غور کیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا یہ قول کتنا عجیب ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کر لے گا۔ بھئی وہ اللہ تعالیٰ جو 2 3 اور 4 آیات میں اپنی ساری طاقت، قدرت، علم، حکمت سب بتا رہا ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام ہے؟ جب اس نے اتنے مشکل زمین آسمان پیدا کر دیے اور پھر آسمانوں کی نشانیاں بتائیں، زمین کی نشانیاں بتائیں، تو کیا وہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا جس کا یہ سوال کر رہے ہیں؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ اتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے، عقل سے نہیں دیکھ سکتے کہ رب کتنا طاقتور ہے؟ آسمانوں کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، دیگر نشانیوں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، سنیں بڑے غور سے، اولئک الذین کفروا بربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جو اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا رب دوبارہ اٹھا کر ہمیں اپنے سامنے حاضر کرے گا اور پھر ہمیں حاضر اپنے سامنے کر کے ہم سے حساب لے گا۔
اور اس حساب کی ساری تفصیلات اس کے علم میں ہے۔ تو اگر یہ ایمان نہیں ہے کہ پتہ نہیں، دیکھیں نا اکثر مسلمان بھی یہی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ زندہ کرے گا کہ نہیں، اور اگر زندہ کرے گا تو یہ ہمارے پیر، یہ قبر والے، یہ فلانے اولیاء میں چھڑا لیں گے۔ ایسے لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ اب اس کا جہنم کا نقشہ ہمارے سامنے اللہ رکھ دیتا ہے، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، تو ان کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، وہ ان کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کا انجام ہوگا اس کفر کا جو انہوں نے آخرت کے بارے میں۔ اچھا، آخرت کے بارے میں خود ہمارے اندر ایک دلیل موجود ہے ہر آدمی کے، وہ دلیل ایسی ہے جو آخرت پر دلالت کرتی ہے۔ بھلا وہ کیا دلیل ہے؟ جلدی بتائیں۔ کبھی آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا؟ مجھے یہ بتائیں، جب ہم کسی کو، گنڈے کو، کسی شریف آدمی کو مارتے دیکھتے ہیں، کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، تو ہمارے خیال میں کیا آتا ہے؟ بتائیں مجھے، کیا پھر ہم کیا سوچتے ہیں؟ سر یہی کہ جس طرح اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کو بھی اس کا انجام ملنا چاہیے۔ جس طرح یہ ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ جی سر۔ قیامت کے دن یہی تو ہوگا کہ انسان کے ظلم کی اس کو سزا ملے گی، تو لہٰذا یہ دلیل خود ہمارے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بھلا کر رہا ہے، بڑا احسان کر رہا ہے کسی دوسرے کے ساتھ، تو آپ کیا چاہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو احسان کر رہا ہوتا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کبھی نہیں سوچا آپ نے؟ سر جی کہ اس کو اس کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ اس کا اچھا بدلہ دینا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کیا یہی جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن یہی تو ہوگا، قیامت کے دن یہی تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا بدلہ جو اس نے نیکیاں کہی ہیں ان کا کرنے کا، اور جن سے برائیاں کہا ان سے بچنے کا بدلہ ہی تو ہے۔ یہ دلیل ہے سب سے بڑی ہر انسان کے اندر کہ قیامت ہونی چاہیے تاکہ بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر ملے۔ یہ جب چیزیں میرے ذہن میں یقین ہوتا ہے تو مجھے آخرت بالکل سامنے نظر آتی ہے، اور میں دنیا میں زندگی بڑا سوچ سمجھ کے گزارتا ہوں۔ اور اگر میں نے ثواب کے لیے قرآن پڑھا اور یہ دلائل میرے ذہن میں پختہ نہیں ہے، میں برائی سے نہیں بچ سکتا۔ 800 دفعہ قرآن ختم کر لوں، لیکن قرآن کی بات جب میرے دل میں پکی اور سچی ہو جاتی ہے تو میں ہر برائی سے بچتا ہوں اور ہر نیکی کرتا ہوں۔ یہ ذرا چیزیں اپنے ذہن میں لائیں، قرآن نے ان چیزوں کو کھول کھول کے بتایا ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں آیت نمبر 4 اور آپ سوال کریں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم نے تعجب کرنا ہے، تمہیں حیرانگی لاحق ہے، تو سب سے بڑی حیرانگی کی بات کیا ہے؟ فَعَجَبَ قَوْلُهُمْ، تو ان کا جو سب سے تعجب خیز بات ہے وہ ان کی یہ بات ہے۔ کون سی بات؟ اَإِذَا كُنَّ تُرَابًا، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، اَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم پھر کوئی دوبارہ پیدا ہوں گے؟ پھر بھائی وہ رب جس نے تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، نہ تمہارا جسم تھا، نہ تمہاری روح تھی، اس نے تمہیں پیدا کیا ماں کے پیٹ میں، کس طرح تمہاری حفاظت کی، اور تمہارا کہیں وجود نہیں تھا، تمہیں اس نے وجود بخشا، تو کیا وہ دوبارہ تمہیں نہیں پیدا کر سکتا؟ جب اس نے، دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں پکی ہو جاتی ہیں تو مجھے بالکل یقین ہوتا ہے کہ آخرت ہو کے رہے گی۔ جب وہ یقین ہوتا ہے تو پھر دنیا میں آپ پوری ذمہ داری سے دنیاوی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دلائل آپ کے پاس پکے سچے آپ کے ذہن میں نقش ہو جانے چاہیے۔
اللہ سچی تعالیٰ ہمارا کہتے ہیں سنیں، کافر وہ نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں بس یہ فلانے کا نام کافرانہ یہ کافر ہے، بلکہ وہ شخص کافر ہے جو یہ یقین نہ رکھے کہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا اللہ، اٹھا کے اللہ اپنے سامنے مجھے عدل و انصاف کے پورے تقاضوں کے مطابق میرا دنیا کی زندگی کا امتحان جو ہے اس کا نتیجہ میرے سامنے رکھا جائے گا۔ میں گڑبڑ کروں گا تو میرے اعضاء خود میرے خلاف گواہی دیں گے، اور اللہ میرے کرتوتوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں پھینکے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہے نا تو اولئک الذین کفروا بربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ان کا حشر سن لو، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کے گلوں میں طوق ہوں گے، أُولَئِكَ هُمُ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم کے آگ میں پھینکے جائیں گے، اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی سوال آیت نمبر 5 کے بارے میں؟ سر جی سورہ واقعہ کی وہ آیات مجھے یاد آ رہی تھی کہ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ کل ان الاولین والآخرین مجموعون الی میقات یوم معلوم، اور یہ پھر آگے جو ان کا سوال قرآن میں کئی جگہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ جواب دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو ایمان لے کے آیا ہے وہ اس پر یقین کر لے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو بار بار بات فرما رہے ہیں، میں آپ ایک جگہ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو 20 جگہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب ہر طریقے سے سمجھایا ہے۔ ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی جی سر۔ دیکھیں یہ تلاوت آیات کیا مطلب ہے؟ آیت کا ترجمہ سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ایمان کو پکا کرتی ہے۔ جب اس بات کا مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے تو ہر کام کا وہاں حساب دینا ہے، دنیا میں جو بھی چھوٹا بڑا کام کیا میں بڑا سوچ سمجھ کے کروں گا، کیوں؟ مجھے یقین ہے، اور یہ یقین پیدا ہوتا ہے تلاوت آیات سے۔ کوئی سوال؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری فطرت، ہماری نفسیات کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں۔ یہ انسان کیا کرتا ہے؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ لوگ بھلائی سے، ہاں، قبل الحسن، یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسن، یہ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موقع کیا دیا ہمیں؟ یہ زندگی کا کیا موقع ہے؟ کیا کریں ہم؟ بھلائی کریں، توبہ کریں۔ بھلائیاں کریں۔ جب بھلائیوں کا حکم دے دیا، ہم کہتے ہیں جو منکرین ہیں نا، کافر، وہ کہتے ہیں، کافر اللہ کے انبیاء سے کہتے ہیں لے آؤ جو عذاب تم نے لے کے آنا ہے، یہ ہے برائیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یستعجلونک، یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں بالسیئۃ قبل الحسنہ، برائیوں میں اور نیکیوں سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا سوچو کتنی بڑی بات کہہ دی چند الفاظ میں، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمُثْلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو افغانستان میں امریکہ شکست کھا کے نکلا ہے، یہ جو نیٹو ہے، یہ جو مسلمان ملک اس وقت امریکہ کے پیچھے کھڑے تھے، کیا یہ کم عقل مند ہے؟ دنیا کے معاملے میں آپ دیکھ لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آنکھیں نہیں کھلی کہ کس طرح اللہ نے ان نہتھے مجاہدین کو طاقت دی کہ انہوں نے سب کو شکست دی، عبرتناک شکست۔ امریکہ آج بھی زخم چاٹ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں سابقہ معاملات اور زمانے ماضی کے حالات ہمارے سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مُثْلَاتُ، اور ان کے سامنے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔
اور وہ رب کیسا ہے دیکھیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی کرتا ہے۔ تو اللہ کیسے ظلم کے باوجود چشم پوشی کرتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر فوراً سزا نہیں دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے۔ شاباش، ویری گڈ، وہ ضرور ڈھیل دیتا ہے۔ اگر فوراً پکڑ لے تو پھر دنیا تو دارالعمل ہے نا، اور دارالعمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ یہ بدبخت اور بدبخت قومیں کیا کرتی ہیں؟ وہ اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اور برائیاں ڈھیروں کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ جب وہ اس ڈھیل سے جلدی سزا نہیں دیتا، ڈھیل دیتا ہے، اور اس کے باوجود بھی باز نہیں آتے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ اللہ لَشَدِيدُ شدید العقاب۔ ہاں، پھر اللہ ان سے جب یہ بھی حالت وہ پار کر جاتے ہیں کہ مہلت دینے پر، ڈھیل دینے پر بھی باز نہیں آتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، تو تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں نا کہ اس آیت میں اللہ نے ایک اصول بتا دی ہے، وہ اصول یہ ہے کہ، اور ہم اپنی قوم کو ذرا دیکھ لیں، اللہ نے 75 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ ہم ہیں کہ ہم نے عدالتی نظام ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، مسجدوں کا حال دیکھ لیں، عبادات دیکھ لیں، اخلاق دیکھ لیں، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں انہونی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، اس آیت کو پڑھ کے تو خوف آتا ہے کہ ہم تو اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ کیوں نہیں ہم یہ سمجھتے؟ قرآن اسی لیے تو ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے سزا دینے کا، کہ انسان برائیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ توبہ کر لے، اگر جب توبہ کر کے باز نہیں آتا تو پھر اللہ ان ربک لشدید العقاب، پھر اللہ بڑی سخت سزا دیتا ہے ایسی قوم۔ دیکھیں یہ آیتیں سمجھیں، جب سمجھیں گے تو آپ کے اندر سے خود آواز آئے گی کہ ہم انسان بن جائیں، ہم اس اللہ کے احکامات کی پابندی شروع کر دیں، ورنہ ہم اس کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں کس قدر صاف صاف بتا رہا ہے۔ تو اگر اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، پھر آج ہمارے لیے کیا وے آؤٹ ہے، کیا راستہ ہے کہ ہم اللہ کے اس آنے والے عذاب سے، جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، طریقے سے آ بھی رہا ہے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج ہمارے بچنے کی صورت کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے۔ سر قرآن اور سنت پہ اور توبہ اور شریعت۔ استغفار کریں۔ دیکھیں یہ فوراً مت کہہ دیا کریں قرآن و سنت، پہلے توبہ استغفار کریں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پہلے سب سے پہلے توبہ کیا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف کے رب العالمین شرمندہ ہو کے، سخت شرمندہ ہو کے ہم پلٹیں اللہ کی طرف اور اللہ سے استغفار کریں، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ پہلا سر جی کام یہی آپ تو نہیں کر رہے، یہی تو نہیں کر رہے لوگ، اور ہم سب وہ نہیں کر رہے تو اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، لوگ نہیں کریں گے تو لوگ پچھتائیں گے۔ یہی تو یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ لوگ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ٹال دے گا۔ اللہ نے تو بتا دیا کہ اگر تم نہیں کرو گے اور تم مزید شرارتیں کرو گے تو پھر میں شدید العقاب ہوں، یہ رب بار بار بتا رہا ہے۔ سر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ جی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ نہ کی تو عذاب ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔
یہ تھی ہماری آیت نمبر 6۔ کوئی سوال، کوئی چیز؟ دیکھیں، اگر میں ایک لفظ میں ایک جملے میں اس کا خلاصہ بیان کروں نا، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی تاریخ میں عبرت کی نشانیاں موجود ہیں، اور عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے۔ یہ ہے کہ آپ جو قومیں گزری ہیں ان پر جو عذاب آئے ہیں اس سے سبق لو، اور اجتماعی توبہ کر کے اللہ کی طرف معافیاں مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر ہوئی ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، سوری۔ سر اس پہ قائم رہنے کے لیے کیسے پریکٹس کرے انسان کہ وہ دوبارہ سے وہ غلطی نہ کرے؟ اس کے لیے کیا کاوش کرے انسان؟ کمال کرتے ہیں آپ۔ کاوش ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، چاہے تو برائی کرے چاہے تو نیکی کرے۔ اب جب وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اس کو آئندہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے اور رب کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اس کا اختیار اللہ نے ہر بندے کو دیا ہے۔ اسی جی اختیار کی وجہ سے آخرت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا کہ اس نے یہ اختیار سرنڈر کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ کی بات مانوں گا، نفس کی زمانے کی آبا و اجداد کی گندی رسوم پہ نہیں چلوں گا، بلکہ برحق دین جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجا اس پہ عمل کروں گا۔ یہ ہے اس کی دنیا میں سب سے بڑی ذمہ داری۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ میں اور آپ صبح ہمیں اللہ تعالیٰ کس صحت کے ساتھ، کس سکون کے ساتھ ہماری رات گزرتی ہے، کیا صبح میں نماز میں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ یہ گدھے کی طرح سوتے رہنے چاہیے؟ اپنے جی آپ سر سے بالکل۔ سوال کریں، رب کے اتنے احسان اور اس کے سارے احکامات میں خود ہمارا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہم سے بڑا کون جاہل ہوگا جس کو اللہ نے دماغ، سوچ، سمجھ، صلاحیتیں دیوں، ذرائع اور وسائل دیوں، وہ اسی اللہ کے حکم احکام کی خلاف ورزی کرے؟ تباہ و برباد ہوگا نہیں ہوگا؟ جی سر بالکل۔ ایک ایک آیت کو دیکھیں کس قدر اس کے اندر اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں کھول کھول کے بتا رہے ہیں۔ بڑی زبردست باتیں ہیں، سمجھیں ذرا اس کو۔ اچھا، آپ کو پتا ہے جب کافروں نے، آپ نے یہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ من حرامی حجتاں ڈھیر، کہ جب انسان ماننا نہیں چاہتا نا تو طرح طرح کی تعویلیں کرتا ہے، اور اب جب انبیاء کی بات لوگوں نے نہیں مانی، خاص کر آخری نبی کی، تو پھر انہوں نے کیا کہا، لوگوں نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سر نشانیاں ماننی شروع کر دی ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ سر وہ کہتے تھے کوئی نشانی اس طرح آسمان سے نازل ہو، پھر ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کو چھوئیں۔ معجزہ مادیہ، وہ معجزہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہ جب تک تم نہیں لاؤ گے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ شرائط اگر اللہ پوری کرنا شروع کر دے تو کیا اللہ ہر آدمی کی جو شرائط ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آئے؟ وہ تو عظیم حاکم ہے، یہ اس کی حکمت کے بھی خلاف ہے۔ جو نبی اس نے بھیجا، اس نبی کو مکے والے کہتے تھے یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ جی جی سر۔ سر۔ نہیں سر جی کہتے ہیں۔ اچھا، تو کیا اب جب وہ ہمیں اتنا امین جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ امانت دار ہے، وہ ہم سے کہتا ہے اور عین فطرت کے مطابق انسان کی کہ دیکھو یہ ایک رب ہے، یہ کائنات کو پوری کو چلا رہا ہے، یہ دیکھو نشانیاں جو تمہارے جسم میں ہیں، تمہارے آفاق میں ہیں، اس کی طرف تو توجہ دیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ عقل، سمجھ، بوجھ، صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کو وہاں نہیں لگاتے، اور حجتیں کرتے ہیں کہ اچھا ہم تمہاری بات مان لیں گے اگر تم بالکل موسیٰ علیہ السلام کی طرح
ایک ڈنڈا ہو تمہارے پاس جو سام بن جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تم اپنا ہاتھ نکالو بغل کے نیچے سے وہ چمکتا ہوا نکلے، تو ایسی کوئی چیز لے آؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مانیں کہ وہ صادق بھی ہے، سچا بھی ہے اور امین بھی ہے، اور وہ جب کہتا ہے کہ اللہ ہے اس دنیا میں، اور آپ کے سارے جو ذرائع اللہ نے آپ کو دیے ہیں، دماغ، دل، آنکھیں، کان، سب اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہاں یہ جو نبی کہہ رہا ہے نا واقعی اللہ ہے، کائنات چل رہی ہے. زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، وہ ایک ہستی ہے جو کس طرح اس کو منصوبے کو پورا کر رہی ہے. اگر یہ عقل لگائے نا صاف نظر آتا ہے مان لے، لیکن یہ ان کی حرکت ہے کہ یہ اسی نبی سے کہتے ہیں بات تو تمہاری جب مانیں گے جب تم کوئی مادی معجزہ دیکھو. ایسا جو اب یہ اللہ تعالیٰ سے وہ مطالبے ہیں جو ایک مخلوق بندہ جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کے ساتھ حجت بازی کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اچھا، یہ تو آیت کا پہلا حصہ ہو گیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. اگلی آیت بڑے غور سے سنیے اور سوال کا جواب دیجیے. انما انت منذر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں. آیت 60 رہ گئی ہے. جی آج ساتھ آیت ہی پڑھ 7. رہا ہوں، آج ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں. ذرا آپ دیکھیں آنکھ. انما انت منذر، آپ بے شک آپ تو آپ کا کام خبردار کرنا ہے. یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف خبردار کرنا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر جو پیغام اللہ نے دیے ہے بس وہ ان کو پہنچانا ہے. آپ ہدایت نہیں دے خبردار سکتے کرنے صرف کا پہنچا مطلب یہ ہے، پہنچانا نہیں. صرف خبردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبول کرو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو گے، تمہیں جنت، دنیا آخرت میں جنت اور دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت. اگر اس کا انکار کرو گے تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں جہنم میں جاؤ. دنیا کی ضلالت آپ اپنی ملک اور اپنی قوم آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں. آپ ہے ذلت کے نہیں ہے؟ اسی سے قرآن آگاہ کر رہا ہے، اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر رہے ہیں. آگے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے. یہ کون ہوتا ہے رہنما؟ جلدی بتائیں. ہادی ہوتا ہے راستہ دکھانے والا. نبی ہوتا ہے. سابقہ قوموں میں بھی آپ دیکھیں، قوم یونس میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، عاد، سمود، قوم نوح، قوم فرعون، ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک رہنما، ایک نبی بھیجا. اور اب ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. وہ منذر بھی ہیں اور ہاد بھی ہیں. لکھیں، سمجھیں بات کو. اگر میں نے اس کے خبردار کرنے پر بھی خبردار نہیں ہوا اور اس کی رہنمائی کو چھوڑ کر دوسروں کی رہنمائی قبول کی ہے تو مجھے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا. سر جی ایک سوال ہے. پہلے آپ نے پوری بات سمجھی ہے، آپ جی سوال کریں، آپ جتنے مرضی کریں. سر جی جیسے ہمیں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی نہیں آئے گا اور تمہارا کام ہے کہ تم حق ادا کرو اس کا، قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرو. تو پھر اب جو مبلغ ہوگا وہ بھی ہاد ہوگا، جیسے یہاں پر ذکر ہے. جو مبلغ ہوگا اس کا کیا؟ وہ سنیے، بھی جی سنیے میری بات. وہ مبلغ کبھی رسول کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. وہ ویسا رہنما کبھی بھی نہیں ہو سکتا جیسے نبی سے. نبی پر خاص اللہ کی نظر ہے. یہ شخص جو
اللہ کے نبی کی بات لوگوں کو بتا رہا ہے، یہ انتہائی اللہ کا شکر گزار، اس کو اپنی رہنمائی کا ذرا بھی زوم نہیں ہونا چاہیے، اس کو اللہ کی اس رحمت، اللہ کے اس فضل کا بھرپور احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ اس کام پہ لگا دیا ہے، وہ شکر کرے اور وہ حاضی نہ بنے، وہ ایک اللہ کی طرف، راستے کی طرف بلانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اس ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ کرنے والا بنے۔ اب بات سمجھ آئیے نہیں؟ جی جی سر، الحمدللہ۔ دیکھیں، اگر ہم آج قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ ارادے کیے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو جب یہ آپ کا نقطۂ نظر ہو اور آپ اس کے لیے کوشاں ہوں، تو اللہ آپ کو وہ مواقع سارے آپ کے لیے فراہم کر دیتا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو جب بھی مومن کے پاس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس ہستی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ ہدایت دی، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو میں کبھی بھی یہ ہدایت حاصل نہ کر سکتا۔ اچھا، ذرا ایک نقطے کو نوٹ فرمائیں، بندہ رب سے یہ گزارش کرتا ہے اور رب قیامت دن کہے گا کہ یہ سارا اجر جو میں تمہیں دے رہا ہوں نا، یہ تمہارے نیک اعمال کا درجہ ہے، حالانکہ نیک اعمال کی توفیق بھی اسی نے دی ہے۔ کمال دیکھیں اس رب کے احسانوں کا، اس کے کرم کا۔ سوچیں تو صحیح، یہ قرآن کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں ترجمہ آیت نمبر 7 کا، آپ غور سے سنیں، اگر کوئی سوال ہے کریں، ورنہ پھر ہم آیت 8 میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں آپ کا، کفرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ آیت کا مطلب یہاں ہے معجزہ، اور وہ بھی مادی معجزہ۔ آیت کا لفظ کا ترجمہ قرآن کے سیاق و سباق سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، آپ کا کام معجزے دکھانا نہیں، معجزے تو اللہ دکھاتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ نبی معجزے بھی دکھا دیتا ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کا عصا دیکھ لیں، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ لیکن میں کون ہوں؟ انما انت منذر، میں تو تمہیں خبردار کروں۔ مانو گے یہ انعام دنیا میں اور یہ آخرت میں، نہیں مانو گے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور اللہ تعالیٰ ہر قوم میں ایک رہنما بھیجتا ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے، وہ یہ نہ کہیں قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے نبی بھیج کے وہ چیز ان کے لیے مکمل کر دی، حجت پوری ہو گئی۔ اب اگر مانیں گے تو ان کا بھلا، نہیں مانیں گے تو وہی ذلیل ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت۔ یہ آدمی آنکھیں کھول کے رکھے تو سب نظر آ رہا ہے آج۔ کوئی سوال یہاں تک؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ جی الحمد سر، جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، آیت نمبر 8 دیکھیں ذرا۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، کہ ہر حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، وما تغیض الارحام، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے رحموں میں جو کمی بیشی ہو رہی ہے، ہاں، وما تزداد، جو زیادتی یا بیشی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا علم اتنا باریک بینی کا، اتنا پرفیکٹ ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ جو کبھی آپ سوچیں نا، ذرا مہربانی کریں، وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا اس کو علم،
اب وہ چیز یہ ہم حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے اور اس کے کمی بیشی کیا ہو رہی ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز اس کے ہاں ایک مقرر مقدار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا کہ اس کے اندازے بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی ہستی ہے کہ وہ ہر چیز کا اس کو بھرپور علم ہے۔ کیسے انسان کو پیدا کیا، ذرا سورہ حج کی آیت نمبر 5 لکھیں، سورہ مومنون کی آیت 12 سے 14 لکھیں، جس میں خود انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، مراحل کا ذکر ہے۔ پڑھیں، سمجھیں، غور کریں تو آپ کو رب کی قدرتیں، اس کے کمالات نظر آئیں گے۔ آیت نمبر 8 میں یہ توحید سر علم، پہلا آپ نے سورہ حشر پتہ ہے؟ جی نہیں، پہلی میں نے کہا ہے سورہ حج کی آیت نمبر حج۔ 5 اور سورہ مومنون کی آیت 12 تا 14۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش کے مراحل ان دونوں آیتوں میں بیان کیے ہیں، تو آپ پڑھیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں رب نے پیدا کس طرح کیا ہے۔ آیت نمبر 8 کے بارے میں کوئی سوال؟ اب آ جائیں آیت نمبر 9 میں۔ تو آیت نمبر 8 سی توحید علم، کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا کمال کا اور کتنا مائکرو ڈیٹیلز میں ہے، کس باریک بینی سے اللہ کا علم ہے، اس کی ایک مثال دی ہے۔ اور اب آیت نمبر 9 میں کمال کی صفات بیان ہو رہی۔ سر جی ایک سوال ہے۔ جی فرمائیں۔ سر جی سورہ لقمان کی آخری آیت میں آئے گی اللہ کے میں جو 5 چیزوں کا ذکر ہے؟ ہاں کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا جزاک وما اللہ، تدري جزاک نفس اللہ۔ بأي یہ ہے أرض قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا۔ دیکھیں یہ ہماری بہن کس طرح بالکل قرآن کی اسی جیسی آیت کوٹ کر رہی ہے۔ کاش ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں۔ یہ ہے عقل، یہ ہے بصیرت، یہ ہے اولو الالباب جو قرآن پیدا کرتا ہے، جو قرآن کے علم کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ سمجھ بوجھ عقل دے دیتا ہے۔ اور جو قرآن کو ساری زندگی بغیر سوچے سمجھتے پڑھتا ہے، نہ اس کا عمل کرتا ہے، وہ دراصل قیامت کے دن اللہ کی گرفت میں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ تم قرآن کو پڑھتے تھے اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تم پڑھ کیا رہے ہو۔ اللہ نے تو وہ پیغام بھیجا تھا تمہارے لیے، اللہ نے تو وہ ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجا تھا۔ یاد رکھیں، نبی ہو یا قرآن ہو، نبی ہو یا کچھ جو بھی کتاب لایا ہو، تورات، انجیل، وہ دراصل دونوں جو ہیں وہ منظر ہیں، وہ انسان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھ، یہ اگر سورت نمبر، سورت کا نام اور آیت بتا دیں ابھی جو سورہ لقمان کی آیت کیا ہے جناب محترمہ؟ آخری آیت ہے سر جی 34۔ 34، کل اس کی 34 آیتیں ہیں اور آخری آیت ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلی دیکھیں، ایک بات میں آپ سے بڑی گزارش، پرزور گزارش کر رہا ہوں، ان صفات کو سمجھیں۔ جب بلا ان صفات کا فائدہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں، جلدی سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کتنی ضروری ہے میرے لیے، بتائیں۔ جلدی بتائیں۔ سر جب اللہ کی مجھے یہ صفات کے پتہ چلتا ہے، سنیں میری بات غور سے، جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا رب ان صفات کا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کر کے، اس نے مجھے دنیا میں بھیجا، دنیا میرے لیے امتحان ہے، اس امتحان کا آخر میں نتیجہ نکلنا ہے، تو مجھے اللہ کی وہ صفات جس نے یہ سارے، میں اس صفات کی آگاہی میری زندگی کا راستہ متعین کرتی ہے۔ اگر میں اس کی صفات اور ان کی صفات کا میرے اوپر کیا اثر ہوگا، وہ صفات مجھے کس طرح دنیا اور آخرت میں کنٹرول کر رہی ہیں،
جب یہ مجھے سمجھ آ جائے گا تو مجھے زندگی کا مقصد سمجھ آئے گا. میں اپنے مالک کو پہچانوں گا, میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں گا, میں ہرگز اس کی نافرمانی نہیں کروں گا, کیونکہ اطاعت میں میری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری ہے, اور اس کے نافرمانی میں دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت ہے. تاریخ گواہ ہے اس کی. تو اب پہلے بتایا کہ اس کے علم کی انتہا دیکھ لو. نمبر 2, عالم الغیب, ہر غیب کا علم اس کو ہے, اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے کیونکہ اس کا علم ہے اس کو. والشہادہ, صرف غیب کا نہیں, ہر ظاہر اور ہر چھپی چیز کا عالم وہ ہے, اس کو سب پتہ ہے. لہذا میں چھپے کروں یا ظاہر کروں یا کھل کے کروں, علانیہ کروں, سب اس کو پتہ ہے, اور اس نے میرا حساب لینا. الکبیر, اللہ اکبر. کبیر وہ ہے مبالغے کا صیغہ, اور الف لام لگ کے پھر اور سب سے بڑا, الکبیر المتعال, سب سے بالا تر. تو کائنات میں کوئی نہ اس کی برابری کر سکتا ہے, نہ اس جیسی خصوصیات اور صفات اس کے اندر آ سکتی ہیں. یہ ہے میرا رب, یہ ہے وہ ہستی جس جو عالم الغیب و شہادہ ہے, الکبیر ہے, المتعال ہے. تو چار یہاں صفات آئی ہیں رب کی, ایک 2 علم کے حوالے سے, ایک اس کی بڑائی کے حوالے سے, ایک اس کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے. اور یہ اگر مجھے پتہ ہے تو پھر یقین مانے میری زندگی بالکل ذرا بھی ہٹ نہیں سکتی اس کے احکامات سے. کیوں؟ وہ سر اتنا زبردست ہے. سر جی یہ پڑھ کے بھی تو جسم کو لرزہ لگ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے, یہ آپ کا ایمان ہے, یہ اللہ کی معرفت ہے جو آپ کو اللہ نے دی ہے اس قرآن کی وجہ سے, اس لیے آپ کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں, جو شخص پڑھ رہا ہے ثواب کے لیے بغیر سمجھے, اس پہ لرزہ طاری ہوگا؟ بتائیں مجھے آپ. نہیں ہوگا, ظاہر ہے جو سمجھے گا اسی پہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ہر کتاب ہم دنیا کی سمجھ کے پڑھتے ہیں, کتنا ظلم ہے, اور مسلمان قرآن کو نہ سمجھے. اللہ اکبر. کوئی سوال آیت نمبر 9 کے بارے میں؟ اب آئیے آیت نمبر 10. اچھا, رب العالمین کا کمال دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم, تمہارے لیے برابر ہے, من اسر القول, جو بات کو آہستہ سے کہے, بالکل اندر دل میں رکھے, ومن جہر بہی, جو اس کو پکار کے کہے, دعائیں مانگے, زبان سے الفاظ اونچے کرے, یا دل میں چپ کے دل میں رکھے, تو یہ اللہ کے لیے برابر ہے. کہ چاہے آپ اونچی آواز سے پکاریں یا بات کو اپنے دل میں ہی رکھیں, یہ اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں, اس لیے کہ وہ عالم الغیب بھی ہے اور شہادہ بھی ہے. تو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ تم بات اونچی کرو یا دل میں رکھو, اللہ کے لیے برابر ہے. تو اس کا پہلا مطلب میرے لیے کیا ہے, آپ کے لیے کیا ہے جب ہم پڑھ رہے ہیں؟ جلدی بتائیں. کہ ہم بہت الرٹ ہو کے زندگی گزاریں, ہم نے اپنے رب کو نہیں, جواب آپ دینا الرٹ کا ہے. لفظ ابھی کافی نہیں ہے. بات آپ کی کسی درجے میں ٹھیک ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے جب مجھے اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں بات ہو یا تم پکار کے کہو, میرے لیے برابر ہے؟ جلدی بتائیں. دیکھیے سر یہاں, جی وہ تو ہماری سوچوں سے بھی قریب ہے نا, ہم جب سوچتے ہیں تو ہمارے رب کو تو پتہ چل جاتا سوال کا جواب دیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ میرے دل کی چھپی ہوئی بات بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. ہے. یہ جزاک ہے اس اللہ. کا مفہوم, کہ اتنا باریک بین ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے دل کے جذبات کیا ہیں, مجھے وہ جذبات بھی پاکیزہ رکھنے چاہیے.
میرے وہ جذبات بھی اللہ کے لیے، اس کی مدد، اس کی تائید، اس کی نصرت، کی خوشی کے لیے ہونے چاہیے. یہ ہے اس کا مفہوم. وہ جو دوسری آیت پڑھ رہے ہیں اس کا بھی مفہوم یہی ہے، آپ بھی جو پڑھ رہے ہیں. تو اپنے دل کا ذرا حال پوچھئے کہ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے سوچتا ہے؟ وہ اللہ کے غریبوں کی مدد، مسکینوں کا سہارا بننے کا آپ کا شوق ہے، تو پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اگر وہ دل سوچتا ہے کہ دنیا کی یہ چیز مل جائے، وہ بھی مل جائے، مال بھی مل جائے، اولاد بھی مل جائے، اور دنیا کی ہر چیز مل جائے، اور آخرت میں جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی نہیں. تو تمہاری سوچ اور فکر اس اللہ جس کو پتہ ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ. اور پھر اللہ دیکھیں کیسی مثالیں اللہ دے کے ہمیں سمجھاتا ہے. ومن هو مستخف باللیل، اور وہ جو شخص رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے، وصارب بالنہار، یا دن کی روشنی میں چل رہا ہے، وہ اللہ کے لیے برابر ہے. کیا مطلب؟ دل میں چھپی ہوئی بات ہو یا زور سے کہیں، یا کوئی تاریکیوں میں چھپا ہوا ہو یا دن میں چل رہا ہو، دونوں اللہ کے لیے برابر ہیں. دونوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، دونوں اللہ کی نگرانی میں ہیں. یہ ہے میرے رب کا کنٹرول انسانوں پر. اور کیا میں اس دنیا میں اس رب سے جس سے یہ صفات ہیں، میں اس کا فرمان بردار نہ بنوں؟ پھر تو میں بہت بدبخت ہوں. میں بھلے سے کہوں اللہ کو میں مانتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کے ان احکامات کا میں پابند نہیں ہوں، تو مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. کوئی سوال آیت نمبر 10 کے بارے میں؟ جی اس میں وہ سورہ بقرہ کی 284 دیکھیں، آیت آئی. آیتیں ایک نہیں، 1000 آیتیں ہیں اس پہ، جو اللہ کے علم، تاکہ ہم اس اللہ کی اس علم کے معرفت، اس کے نگرانی کی معرفت جب پیدا ہو جائے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. یہ اصل بات انسان کو یقین دہانی، اس کے ذہن میں یہ بات پکی کرنے کے لیے یہ ساری دلیلیں ہیں. یہ ایک دلیل میں نے، دوسری دلیل جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے میں جو کہہ رہا ہوں؟ جی سر جی بالکل. اور اکثر بالکل. لوگ جو ہے یہ خراب کام رات کو ہی کرتے ہیں، تو انہیں اس چیز کا یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا رب تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے ہم جہاں بھی چلے جائیں. اچھا ایک بات بتائیں، آپ فتووں کو چھوڑیں، فتووں کی زبان میں بات نہ کریں. جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اندھیرے میں کر رہا ہوں کام، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اکیلے میں کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، یہ شخص کون ہے؟ فتوے کی زبان میں نہیں بات کریں، ویسے یہ شخص کون ہے بھلا؟ آپ کا منافق. خدا اس کا کا کافر، ایمان منکر. کافر، کمزور ہے. اس کافر، کافر ہے. کافر یہ اللہ کو یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کافر ہے. میں نے کہا نا کہ آپ عقل سے کام لیتے ہوئے جواب دیں، فتوے کی زبان میں جواب نہ دیں. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کہاں مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اندھیرے میں ہوں، میں تو تنہائی میں ہوں، اگر یہ اس کا نظریہ ہے تو وہ کافر ہے، وہ اللہ کی صفت کا انکار کر رہا ہے، بھلے سے اس کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ ہے. یہ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی سر جی جی جزاک اللہ. اب اللہ کے انتظامات دیکھیے، آیت نمبر 11، جس کا ہمیں پوری بھرپور احساس ہونا چاہیے. وہ اللہ حق ہے، وہ حق بات، بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کون ہے یہ نگران؟ یہ فرشتے ہیں جو کرامن ہمارے کاتبین. غائب یہ ملک سے. فرشتے ہیں کرامن کاتبین. جس کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں آگے. یہ نہیں یہ وہ آپ کرامن کاتبین کی بات نہیں ہو رہی، آگے آپ دیکھیں نا. ٹھیک. یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ مناظر میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں.
ہم امریکہ میں تھے تو ہمارے ایک دوست، ان کا انتقال ہو چکا، بڑے نیک تھے وہ، اس میں شکاگو میں تھے وہ، ہمیں پاکستان آ رہے تھے، ہمیں ملنے آئے ٹیکسس میں، ڈیلس میں۔ جب وہ آئے تو ہم واپس ان کو چھوڑنے ایئرپورٹ جا رہے تھے، 4 آدمی تھے ہم پاکستانی، اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی برباد ہو گئی۔ آپ یقین مانیں ان 4 میں بھی تھا۔ اللہ نے ہمیں ایسا بچایا کہ ساری گاڑیاں رک گئیں کہ یہ یقیناً سے بندہ جو اس کے اندر بندے تھے مر گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو ان امریکنوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں کس نے بچایا ہے۔ یہ ہے وہ آیت، اللہ تعالیٰ اس نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ان کو بچاتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ میں نے واقعہ شارٹلی آپ کو اس لیے سنایا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی یہ زندگی میں واقعات ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ سر، بالکل ہوتا ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بچا لیا۔ اب ایک اصول بیان ہو رہا ہے، بڑا غور سے دیکھیں، ایسا اصول جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری قومی حالت بدل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ذرا دیکھیں ان الفاظ میں تاریخ کا اہم ترین اصول اللہ نے بیان کر دیا، وہ یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ بالکل تبدیل، اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، حتیٰ یہاں تک کہ یغیر ما بانفسہم، کہ جب تک وہ قوم خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ آج آپ دیکھیں ذرا اپنی قوم کو، ہم حق کی طرف رجوع کر رہے ہیں، توبہ طائب ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے تو آپ دیکھ لیں ذلت پستی کس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خود کو، ہم میں سے ہر انسان کو فردن اور اجتماعیت کو، اپنے آپ کو اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ہمیں اس کے احکامات پہلے توبہ طائب ہو کے معافیاں مانگ کر اپنی اصلاح کریں گے تو ہم بالکل دوسری قوم۔ تو صرف دعائیں اگر ٹال دیتی کہ قوموں کی حالت بدل جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مقبول دعا کس کی تھی؟ اور وہ تھے بھی کعبۃ اللہ میں کہ جہاں وہ بیٹھ کے دعا کرتے۔ لیکن اللہ کا یہ اصول نہیں ہے، کوشش کریں گے اپنے آپ کو بدلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو بدل دے گا۔ اور اگر آپ دعا مانگیں گے ساتھ تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ دعائیں سن رہا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کی مدد کرے۔ لیکن اگر آپ نہیں بدلتے، آج دیکھ لیں کیا پاکستان کے لوگ کم کعبۃ اللہ میں دعائیں کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے آڈیوز دیکھی ہوں، کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ بتائیں مجھے، کیوں نہیں پاکستان کی حالت بدل رہی؟ یہاں کے حکمران، یہاں کے جج، یہاں کے یہ جو آپ بجلی کے بل دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مسلسل گیم ہے جو اس ملک کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے، اور اس میں حکمران بھی شامل ہیں، گندے پالیٹیشین بھی شامل ہیں، اور اس ملک کا وہ جو ہے مرات یافتہ طبقہ، ان کی شمولیت کی وجہ سے اس ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے، جس کے اندر اللہ نے ہر چیز ملک کے اندر رکھی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی آڈیو سن لے، ویڈیوز دیکھ لے اس کی، اپنا وہ میں آپ کو آج بھیجتا ہوں جو اس کی ہے اوریا مقبول جان کی، تو آپ یہ دیکھیں، یہ چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ کب بدلتا ہے؟ حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو بدل نہیں دیتے، وہ برائیوں سے، ظلم سے توبہ طائب ہو کر نیکیاں کرنا شروع نہ کر دے اور ظلم کی بجائے عدل کے لیے کوشاں نہ ہو جائے، جب تک اللہ نہیں بدلے گا۔ اور اگلے
بڑے غور سے سنیے، یہ قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے، برائی کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَلَا مُرَدَّ لَهُ، تو پھر کوئی چیز طاقت اس کو دفع نہیں کر سکتی. وہ عذاب جو اللہ کے حکم سے آتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ تاریخ گواہ ہے اس پہ، پوری تاریخ انسانی نے اٹھا کے دیکھ لی. انبیاء کہ جب انہوں نے خلاف ورزیوں کی حد کر دی مہلت کے باوجود، اللہ نے کس طرح ان قوموں کو تباہ کیا. اور آیت کا آخری حصہ بڑے غور سے سنیے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی ولی نہیں ہے. اگر کوئی ولی ہے تو وہ اللہ ہے. اور اللہ کب مدد کرتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. کمال دیکھیں، رب، آپ اپنی اصلاح رب کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو وہ اللہ کہتا ہے تم میرے دوست ہو، تم میرے ولی ہو، میں تمہارا مددگار ہوں. اور جب اس کے خلاف کرتا ہے تو پھر یہی شخص دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم میں جاتا ہے. اللہ کے فیصلے ہیں، تاریخ گواہ ہے اس پہ. ہمیں سارے ثبوت اس کے کائنات میں بھی مل رہے ہیں، خود قرآن بیان کر رہا ہے، آیات قرآن بھی بتا رہی ہیں، آیات آفاق اور انفس بھی اس کی تائید کر رہی ہیں. اور ہمیں کیا چاہیے بتائیں نا؟ جب اللہ نے ہمیں سوجھ بوجھ، عقل اور ساری قوتیں اور صلاحیتیں اور ذرائع دے دی ہیں، تو اب مجھے بتائیں کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو چیزیں اللہ نے یہاں قرآن میں بیان کی. بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عذاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. کیا سنت ہے؟ وہ اپنا معاملہ کسی قوم کے ساتھ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی روش کو تبدیل نہ کر کے. اور جب کوئی قوم اپنی روش بدل لیتی ہے اور روش نہیں بدلتی اور تنبیہ اور انذار کے باوجود متنبہ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیجتا ہے جس سے کوئی طاقت دفع نہیں کر سکتی. یہ ہے اس آیت کا مفہوم، اس ٹکڑے کا جو آیت 11 میں نے اپنے سامنے تلاوت کی ہے. میں اب کوئی سوال ہو 11 آیات تک تو ضرور پوچھئے. قرآن کو اسی طرح پڑھیے تاکہ ہمیں بالکل قرآن کا مدعا اور منشا سامنے آ جائے اور ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں. سر جی وہ سوال تو نہیں، ایک شعر یاد آ رہا تھا، پڑھ دوں؟ آپ کو پتا جی ہوگا جی کس کا، مجھے نہیں پتا. جی ضرور. وائے ناکامی کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایسے زیاں جاتا رہا. یہ انہوں نے جو شعر پڑھا ہے نا، بالکل ہماری آج ملک کی اور قومی حالت یہی ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں کہ رب العالمین نے یہ ملک ہمیں دیا، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اور ہم کس قدر دور اس وعدے کی وعدہ خلافی کرنے میں کہاں دور نکل گئے، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں. اور ذلتیں اور پستیاں دیکھ لیں. اب آپ نے یہاں دیکھ لیا کہ اللہ اس قوم کی، اس فرد کی حالت بدلے گا جو خود اپنی حالت توبہ طائب ہو کر اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے میں آ جائے. کتنا بڑا سبق ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. اچھا، یہ بالکل یہی آیت جو ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سنیں، لکھیں اپنے پاس آیت سورہ انفال کی آیت 53. بالکل الفاظ مختلف ہیں. یہی ذالکا، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا بِأَنَّ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا، کہ اللہ تو بدلنے والا ہے ہی نہیں، نعمت، کسی نعمت کو، أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، اللہ اس کو کبھی نہیں بدلے گا
حتی، ہاں کب بدلے گا؟ یغیر ما بانفسہم، وہ خود اپنی صفات اندر پیدا کریں، وہ خود بدل جائیں. کیوں؟ اللہ سب دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. دو صفات آگے آ گئی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جو ہی وہ توبہ طائب ہو کر اللہ کی ساتھ اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی شریعت کی، تو پھر اللہ سمیع اور بصیر ہے. اللہ بھی فوراً وہ تبدیلیاں شروع کر دیتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 11. اور اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیں، ورنہ اب وقت ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ آیت 12 سے ہم شروع کریں گے. اپنا جائزہ لیتے رہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ اگر ہم قرآن پڑھ کے کسی پڑھا کے سمجھ کے کر کے، اور اگر واقعی ہمیں اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کے اندر یہ عزم اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اب جو بھی گناہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ کر میں نے اپنے رب کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کیا. سر جی جب ہم کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے. بس یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ یہی تلاوت آیات کا مقصد ہے. بے شک ادھر ادھر ہونے کو بھی دل نہیں کرتا کہ نہیں بالکل جم کے کلاس لے لیں. اب زندگی کے مراحل ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہونا پڑتا ہے، مگر بالکل دل نہیں چاہتا کہ ادھر سے ادھر بھی ہو، کہ ہمارا پورا رجحان ادھر ہی رہے. اللہ ہماری الحمدللہ توفیق دے. سر یہ الحمدللہ. اللہ کا بہت احسان ہے ہم لوگوں پہ، بہت زیادہ کرم ہے. بے شک بے شک. سر جی جب سے آپ نے پڑھانا شروع کیا زیادہ فکر پیدا ہو گئی ہے. بے الحمدللہ. شک یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ بالکل تعالیٰ نے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. خاص کر جو اس دن سر نے اے سی کا معاملہ کہا اور کام والی کے فریج کا، تو پورا دن میرا اے سی میں گزرا کہ ہمارے پہ اللہ کا کتنا کرم ہے. ہر آسائش ہے اور پھر بھی ہم اف کرتے رہتے ہیں. ہم اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. بے تو شک پورا دن میرا اس پہ گزرا ہے اور میں ہر ایک کو یہی سمجھاتی رہی ہوں. اور یہ اللہ کا ہی کرم ہوتا ہے سر، جیسے آپ کہتے ہیں وہ خود بخود کہلوا دیتا ہے. ہماری زبان پہ کوئی برا لفظ آ ہی نہیں سکتا جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں. تو بے شک بے شک. الحمدللہ الحمدللہ. میرے رب کا بڑا احسان ہے. الحمدللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم اللہ. جزاک اللہ خیر سر. اللہ پاک کو بہت خوبصورت اجر دے، ہم سب کو اسی طرح جوڑے رکھے جیسے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور آمین دوسروں کو بھی اللہ پاک توفیق دے، ہم لوگوں کے اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو آمین دین سے آمین دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے پروردگار. آمین ثم آمین. آمین آمین. ہم سب کو سلامتی کے ساتھ جوڑ کے رکھے میرا رب. آمین. آمین آمین. اچھا، عربی کی کلاس کو یہ میں دوبارہ یاد کرا دوں کہ میں نے آپ کو آج ہم نے فعل شروع کرنا ہے، اور میں نے فعل ماضی کے جتنے 6 وہ ہیں باب ان کے ترجمہ بھیج دیا ہے آپ کو. ذرا اس کو دیکھ کے آئیں، اور آج تاکہ آپ فعل کو ہم شروع کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ فعل اپنی ساری جو مختلف شکلیں ہیں آسان ترین ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں. میں نے گروپ جوائن کر لیا لیکن ابھی تک میرے پاس